السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ سے الرجک لوگ اور جن کو میرے ناولس نہیں پسند وہ نہ ریڈ کریں، بہت شکریہ ہوگا ان کا۔ جی تو کیسے ہیں سب؟ چلے جی، آج اس کا بھی ایپیسوڈ دے دیا ہے، سفیان خان اور نورے پر دے رہی ہوں، اس لیے پلیز جن کو رومانٹک نہیں پسند وہ اس کو اسکپ کر دیں، اور جن کو پسند ہوتا ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، اس لیے جن کو نہیں پسند ہوتا ہے وہ فضول میں وقت مت ضائع کریں اور اسکپ کر دیا کریں۔ تم میری ہو قسط 18 تحریر کل۔ سفیان خان نے ہوٹل کالام میں بنوایا تھا جس کا افتتاح کرنا تھا، لیکن اسے پہلے سفیان خان نے ہوٹل ایک دفعہ چکر لگانا تھا۔ آج وہ نورے کو اپنے ساتھ کالام کے اپنے نئے ہوٹل میں لے جا رہا تھا۔ سفیان خان کا ارادہ سب سے پہلے نورے کو ہی لے کر جانے کا تھا، لیکن افتتاح کے بعد اور نورے ساتھ ہی تھی، وہ نورے سے اور بھی دوری نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی بدگمانی چاہتا تھا نورے کے دل میں اپنے لیے، لیکن نورے جن باتوں پر ناراض تھی وہ سفیان خان کو بھی حق پر لگ رہی تھی۔ سفیان خان نے نورے کو اس خوبصورت پہاڑی جگہوں پر منانے کا سوچا۔ سفیان خان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نورے کو بھی سرخ چہرے کو دیکھا، وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، ایک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں نورے کو دیکھتا تھا، وہ کبھی نظر جھکاتی، کبھی لرزتی پلکیں اٹھاتی، وہ سفیان خان کی نظروں سے کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں کچھ کھانا ہے؟ نورے نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیان خان نے مسکرا کر دیکھا، اگر تم میرے ساتھ کھانے گزارو گی تو کل صبح تک تمہاری حالت بہت خراب ہوگی، اس لیے کچھ کھاؤ۔ نورے سرخ گلاب بنتے ہوئے نظریں جھکائی تھی۔ ہمارے ہوٹل میں ایک کمرہ میں نے صرف ہمارے لیے رکھا ہے، جب بھی میرا دل تمہارے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کو کرے گا ہم کالام آئیں گے، اور جب مجھے تمہیں بالکل اکیلے بنا کسی ڈسٹربنس کے اپنے باہوں میں رکھنا کا دل کرے گا میں تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ وہاں تو تمہیں سب یاد ہوتے ہیں لیکن مجھے بھول جاتی ہو۔ ایسا نہیں کرو گی؟ سفیان خان نے نورے کے کنفیوز سرخ چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ لوگ ہوٹل میں پہنچ کر سفیان خان نے نورے کے بے حد قریب ہوتے کہا، چلیں۔ نورے نے نظر اٹھا کر سفیان خان کو دیکھا، وہ کافی خوش تھا، چہرے سے مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ وہ حیران بھی ہوئی، اتنا سیریس رہنے والا چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق تک نہیں ہوتی تھی، آج وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ نورے اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ ہی نہیں سکی، جذبے لٹاتی آنکھیں۔ وہ لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے، سفیان خان نے نورے کا ہاتھ پکڑا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوا۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا، نورے کو دروازے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے۔ نورے سفیان خان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کتنی یاد تھی اور تمہیں کتنا مس کیا تھا، اور معافی بھی مانگوں گا کہ تمہیں کچھ وقت کے لیے دور رکھا، پھر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نورے خان اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، وہ جو پری کا مذاق بنا رہی تھی اب خود اس سے بھی بری حالت تھی، یہاں تک نظر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ سفیان خان کچھ لمحے خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں یہاں کچھ دن تک لے کر آنے والا تھا، لیکن آج مجھے تم نے میری غلطی بہت شدت سے یاد دلائی ہے، اس لیے آج ہی آنا پڑا، سفیان خان نے پھر کہا، لیکن نورے نے نظریں اب بھی نہیں اٹھائی تھی۔ سفیان خان ہنسا تھا، تم تو ابھی سے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہو، کیا کرو گی؟ میں آج تمہاری ساری شکایتیں دور کروں گا، لیکن اپنے انداز میں اور زیادہ۔ وہ اتنا بول کر مسکراتے ہوئے خاموش ہوا تھا، نورے کی پلکیں لرزی تھیں،
وہ پھر مسکرایا۔ میں بہت بے باک انسان ہوں اور اپنی بیوی کے معاملے میں بہت ہی عجیب بھی ہوں۔ سفیان خان نورے کے کان کے قریب ہوتے مسکرا کر سرگوشی میں بولا۔ تب کر لال ہوئی سفیان خان کی اتنی بات کرنے سے۔ سفیان خان نے ہاتھ بڑھا کر نورے کا نقاب جو ابھی بھی تھا ایک ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے نورے کے اور ہونٹ کے درمیان دل پر بس جمائے بولا، آج میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہر وقت میری بیوی کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں کے قریب رہتے ہو اور یہ چیز مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں، اس لیے تمہیں بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ نورے کا اتنے قریب رہنے پر اور اپنے دل سے حسد سے باتیں کرتے لگا تھا۔ آنکھیں بند کیے ہی پورے وجود پر کب کبھی طاری ہوئی آنکھوں کی طرف کی۔ میری سردارنی، آج سفیان خان نورے کی خاموشی کی وجہ سے نورے کو پکارتے ہوئے بولا، کیا تم میرے لیے تیار ہوگی؟ نورے نے اس بات میں سر ہلایا۔ سفیان خان گہرا مسکرایا۔ میں تیار ہو جاؤں؟ نورے نے آہستہ سے اس کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ سفیان خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، جلدی کیوں نہیں؟ کیونکہ جب میرا وقت آئے گا تو میں کسی چیز کے لیے نہیں چھوڑوں گا اور کوئی بہانہ نہیں کروں گی اور نہ ہی مجھے سننا ہے کوئی بھی بہانہ۔ سفیان خان نے دروازے پر اس کے دائیں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں کوئی بہانہ نہیں کر رہی تو کروں گی۔ سفیان خان نے نورے کے دیکھ کر کہا، میں ابھی مینیجر سے ملنے چاہتا ہوں۔ تم نے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، میں جب بھی آؤں گا کھول لوں گا، تم بس میرے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ۔ سفیان خان کا فون بار بار وائبریٹ کر رہا تھا۔ سفیان خان نے نورے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اب اگر یہیں کھڑی رہی تو پھر تو سچ میں تیار ہونے کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ سفیان خان کی اتنی ہائی بے باکی سن کر نورے کانوں کی لو تک سر ہوتے واش روم کی طرف بھاگی۔ سفیان خان نے نورے کے بھاگ کو بھاگتے دیکھ کر قہقہا لگایا تھا۔ سفیان خان ہوٹل کے کوریڈور میں آتے ہوئے اپنا فون دیکھا جہاں آلیان کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ سفیان خان نے کال پک کرتے ہوئے کان سے لگاتے کہا، ہاں بولو۔ آلیان خان نے کہا، تم کالام کیوں گئے؟ ابھی پہلے حویلی جانا تھا نا؟ سفیان خان نے کہا، وہ نورے کو ہوٹل دیکھنا تھا تو سوچا پہلے یہ کر دوں کیونکہ بعد میں ہم سب نے بہت بزی ہو جانا ہے۔ آلیان خان نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا خالہ جان بھی ہے تمہارے ساتھ؟ سفیان خان نے کہا، تمہاری خالہ جان کو اگر دل کرے یہاں آنے کا تو اپنے شوہر کے ساتھ آئے جیسے میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوں۔ آلیان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ سفیان خان نے کہا، یار تم بھی نا شادی کر لو، پھر تم اس طرح بے وقت ہر کسی کو فون نہیں کرو گے۔ آلیان خان نے قہقہا لگایا، یار مجھے نہیں لگتا تم اس وقت سوتے ہو، بلکہ تم تو سوتے ہی ہوئے بھی جاگتے ہو، اور جہاں تک میری شادی کی بات ہے بس ابھی دل کو کوئی بھایا ہی نہیں ہے۔ سفیان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر عنایہ خان کے ساتھ راز و نیاز کر رہے تھے تم؟ آلیان خان کو بے اختیار وہ کیوٹ سی نازک سی عنایہ خان یاد آئی۔ نہیں یار، وہ تو بس وہ مجھے اپنے لالا کا درجہ نہیں دینا چاہتی، اس لیے اس پر بحث کر رہی تھی۔ سفیان خان نے کہا، تو وہ تمہیں اپنا کوئی محرم رشتہ دینا چاہتی ہوگی، لیکن تم نے شاید غور نہیں کیا ہوگا۔ آلیان خان نے چونک کر کہا، مطلب؟ سفیان خان نے کہا، خود ہی سوچ لو کیا مطلب ہوگا۔ اچھا اب مجھے صبح سے پہلے تمہاری طرف سے کوئی بھی فضول گوئی کے لیے کال نہیں آئے گی۔ اگر کام کی بات نہ ہو تو میں بہت بزی ہوں ہوٹل کی وجہ سے، اور میں یہاں سے اپنا کام ختم کر کے ہی جانا چاہتا ہوں۔ آلیان خان کوئی جواب دیتا سفیان خان نے فون بند کر دیا۔ سفیان خان مینیجر کی طرف بڑھا
बढ़ गया। नूरे ने कँपाते हाथों से अलमारी खोली। वहाँ एक बैग रखा था। नूरे ने वो बैग निकाल कर बेड पर बैठते हुए बैग खोला। इसमें खूबसूरत रेड वेलवेट लहंगा था। नूरे ने इतने खूबसूरत लहंगे को मुस्कुरा कर देखा। सरदार खान की चॉइस बहुत खूबसूरत है। जब नूरे ने उम्मीद कर रही थी खूबसूरत सी नाजुक सी ज्वेलरी भी थी, मतलब सब तैयार करके ही रखा था। नूरे सुफियान खान को ये कपड़े ना पहनकर नाराज़ नहीं करना चाहती थी। सुफियान खान का मुस्कुराता चेहरा याद करके कपड़े उठाती ड्रेसिंग रूम में गई। नूरे ने लहंगा पहनने के बाद अपने आप को शीशे में देखते हुए धड़कते दिल से अपने वजूद को देखा। वो इन कपड़ों में सुफियान खान के सामने कैसे जाएगी। वो शर्म से सुर्ख होते लहंगे का दुपट्टा अपनी ओढ़कर अपने कंधन जैसे सरापे को छुपाने की कोशिश की, लेकिन ये दुपट्टा भी सबके लिए नाकाफ़ी था। नूरे ने नाजुक सी ज्वेलरी पहनकर माथा पट्टी लगाई, बाल कमर पर खुले छोड़ दिए थे ताकि नूरे ने तैयार होकर सोफे पर बैठकर विंडो से बाहर पहाड़ों की चोटी से बहते आबशार को देखा। नूरे भी चाहती थी उसका भी शौहर से बहुत मोहब्बत करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे। फिर सुफियान खान के बारे में सोचने लगी थी। खूबसूरती में वो सोहेल खान से भी आगे था। खूबसूरत बॉडी, वो हर लिहाज से खूबसूरत था। नूरे तो सुफियान खान को अपने ख्यालों में सोचकर ही मुस्कुराई। उनकी शादी को 4 माह होने को थे जब रेशम खानम को परेशान हो जाते। हमारे माशरे में कहा जाता है नूरे, क्या तुमने मुझे दिल से कबूल करती हो? नूरे ने नम आवाज़ में कहा। अगर ना करती तो यहाँ होती? आपके पसंद के इन कपड़ों में होती? आपके लिए इतनी तन मन को सजाती? मैंने आपको उसी दिन से कबूल किया था जिस दिन मैंने निकाह के लिए हामी दी थी, लेकिन आपने नहीं किया था। सुफियान खान नूरे के इतने खूबसूरत जवाब पर सरशार हुआ था। वो गहरा मुस्कुराया। सुफियान खान ने अपना हाथ नूरे की ले जाते हुए उस पर रखा और नूरे की पश्त अपने सीने से लगाते हुए बोला, आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, क्या तुम सुनना चाहोगे? नूरे ने उस बात में सर हिलाया था। मुझे तुम तब से पसंद थी जब तुम 15 साल की थी, बेवकूफ़ सी थी, लाला के साथ हमारे घर आती थी। मुझे तुम्हें गुड़िया की तरह लगती थी जब उंगली उठाकर परी को समझाती थी। मुझे बहुत पसंद थी और इस राज से आलियान भी वाकिफ़ था। जब वक्त गुज़रा तो मुझे खानम भी ने बताया कि लाला तुमसे मोहब्बत करते हैं और शादी के ख्वाहिशमंद थे। फिर उस दिन के बाद मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचने का छोड़ दिया था। फिर लाला ने मुझे अपने आखिरी लम्हात में तुम्हारा ख्याल रखने का कहा। सिकंदर लाला को तुम्हारी मेरे साथ शादी करने का कहा था। निकाह के बाद पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देखना, तुम्हें अपनी बीवी कबूल करना कुछ अजीब लगता था, क्योंकि तुम लाला की दुल्हन थी और मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही थी। मैं बहुत बेचैन रहता था, रात को तुम्हारे सोने के बाद ही आता था। फिर मुझे खानम भी ने कहा था कि तुम मेरे लिए उदास रहती हो।
جب بھی میں کہیں کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا تھا تم مجھے بڑے غور سے دیکھتی ہو۔ مجھے یہ سن کر اچھا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا دل تمہیں دیکھنے کو، تمہارے قریب ہونے کو کرتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کیا تم مجھے دل سے قبول کرتی بھی ہو کہ نہیں۔ پھر مجھے گولی لگی۔ خوش رکھے میرے دشمن انور خان کو، جس نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم مجھے کتنا چاہتی ہو۔ تمہارا میرے لیے رونا اصل میں میرے بے چین دل کو پرسکون کر گیا تھا۔ اور پھر تم پری کے پاس چلی گئی تھی اور ایک دفعہ بھی مجھے کال یا میسج نہیں کیا۔ میں خود اسے اس لیے نہیں کرتا تھا کہ تم کو دیکھ کر مجھے لگا تم بہت خوش ہو، میری ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اسی میں خوش ہو گیا کہ چلو تم خوش ہو یہی کافی ہے، کیونکہ مجھے تو سب کے ساتھ تمہیں بھی خوش رکھنا تھا۔ میرا کیا تھا، زندگی گزرتے ہوئے خود ہی تمہیں میرا خیال آ جانا تھا۔ میں یہی سوچتا اور اپنے بے چین دل کو قرار دینے کی کوشش کرتا، لیکن جب تم نے گاڑی میں شکوہ کیا پھر مجھے لگا اب دیر نہیں کرنی چاہیے اپنی سردارنی کو اپنے وجود کا حصہ بنانے میں۔ اور ابھی دیکھ لو، باقی کا ابھی پروسیس کرنے کے بعد صبح اپنی باہوں میں تمہیں بھر کر بتاؤں گا۔ نور سفیان خان کی ساری باتوں کو سن کر پتہ نہیں کیوں رونے لگی تھی۔ سفیان خان نے نور کے ہچکولے بڑھتے وجود محسوس کرتے ہوئے نور کے کندھے سے لب رکھے۔ سفیان خان کا فون بجا۔ سفیان خان نے بدمزہ ہو کر فون دیکھا۔ آریان خان کی کال تھی۔ سفیان خان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، بول، کیا کام ہے؟ آریان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں؟ سفیان خان نے کہا، بکو جلدی جس کے لیے فون کیا تھا۔ آریان خان نے کہا، کیا نور بھابی کو عنایہ خان کی عمر پتہ ہوگی؟ سفیان خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ مجھے نہیں پتہ، جب گھر آئے گی پوچھ لینا۔ اور کٹک سے فون بند کیا تھا۔ پھر نورے کے ایک دفعہ پھر فون بجا۔ سفیان خان نے غصے سے مٹھیاں بھینجتے ہوئے فون اٹھایا۔ اس دفعہ سکندر خان کی کال تھی۔ نورے جو سفیان خان کو غصے میں دیکھ کر گھبرائی۔ سفیان خان نے گہری سانس لیتے ہوئے فون اٹھایا۔
جی لالا، اس وقت بہت بزی ہوں۔ نہیں، عالیان کمینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فون بند کر کے عالیان خان کو وائس میسج کرنے لگا۔ کمینے انسان، میں اس سب کا بدلہ ایسے ٹائم پہ لوں گا کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ اور سینڈ کیا، فون سوئچ آف کر کے دور صوفے پر اچھالا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر نورے کے پریشان چہرے کو بے اختیار مسکرایا۔ کیا پوچھ رہا تھا؟ سفیان خان نے نورے کی نورے نے کہا، آپ نے ریشم ماما کو کیا کہا ہمارے یہاں آنے کے بارے میں؟ جب سائم ان کو دیا تھا۔ سفیان خان بند آنکھوں سے گہرا مسکرایا۔ چھوڑو یار، کیا کرو گی جان کر؟ نورے نے حیران ہوتے سفیان خان پر تھوڑے ٹکاتے ہوئے سفیان خان کے بند آنکھوں سے مسکراتے دیکھا۔ سرخ سفید رنگت، براؤن بریڈ، پسینے سے گیلے بال، جسے ہاتھ سے ماتھے سے ہٹایا تھا۔ نورے کا دل بے اختیار دھڑکا۔ سفیان خان کو پتہ تھا نورے اسے ہی دیکھ رہی ہے، اس لیے گہرا مسکرایا، لیکن آنکھیں نہیں کھولی تھی، ورنہ نورے بھی نہیں دیکھ پاتی اس کے دیکھنے سے۔ نورے نے کہا، بتائیں نا، کیا کہا تھا آپ نے ان سے؟ سفیان خان نے آنکھیں کھول کر نورے کو دیکھا۔ نورے نے نظریں جھکائے۔ سفیان خان نے کہا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کے شکوے دور کرنے ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائم کو کچھ دن تک اپنے پاس رکھیں، میری بیوی بالکل میرے حوالے کر دیں۔ سفیان خان نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ نورے نے اس کو حیرانی سے سکندر خان کے آہستہ آہستہ سارے کامیاب پروجیکٹ جس پر وہ کام کر رہا تھا وہ ختم ہو رہے تھے۔ سکندر خان اس وجہ سے پریشان تھا کہ ایک ساتھ سب کیسے ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ کینیڈا جا رہا تھا، لیکن وہ پری کو بھی پاکستان میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پری، عالیان خان اور سکندر خان جا رہے تھے۔ اس وقت صبح کے 7 کا وقت تھا۔ مری میں ویسے ہی سردی اپنے عروج پر تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا، شرٹ لیس تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا، اس وقت بارش کو دیکھ رہا تھا۔ آج شام کو وہ لوگ جانے والے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ان کو ملا تھا، جس پر سکندر خان نے دن رات محنت کی تھی، وہ اب آگے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ پروجیکٹ انور خان کی کمپنی کو اب آفر ہوا تھا، لیکن انور خان نے اس پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انور خان کا کہنا تھا کہ وہ کافی زیادہ پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، جس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ انور خان یہ بھی جانتا تھا کہ اس پروجیکٹ پر سہیل خان اور سکندر خان نے بہت محنت کی تھی، لیکن ان کے ساتھ کیسے ختم ہوا۔ سکندر خان کے پاس اب چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھے جس پر وہ کام کر رہے تھے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان میں سے بھی کچھ نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عالیان خان بھی ان دونوں
परेशान था वो, वही बिजनेस की सारी डीलिंग संभाल रहा था। परी की सुबह आँख खोली, वो बेड पर अकेली थी। परी ने कमरे में देखा सिकंदर खान मरी की सर्दी में बालकनी में खड़ा था। परी ने हैरानी से देखा, कंफर्टर हटाकर वो सिकंदर खान को देखने आई थी। वो इस वक्त सिकंदर खान की शर्ट में थी। वो ऐसे ही बालकनी में गई, पीछे से ही सिकंदर खान की बरहना कमर के गिर्द हाथ बांधकर सिकंदर खान की कमर पर सर टकाया। सिकंदर खान ने ये कॉटेज पहाड़ पर बनाया था, जिस वजह से परी को इस हालत में भी किसी का देख लेने का डर भी नहीं था। कॉटेज के चारों ओर गार्ड्स ही थे। सिकंदर खान ने चौंक कर परी के हाथ को देखा। सिगरेट फेंक कर परी की तरफ रुख मोड़कर परी को अपने सीने से लगाते हुए उठाया, अंदर की तरफ बढ़ गया। बालकनी का दरवाज़ा बंद किया था। इतनी सी देर में ही परी के वो इस जिस्म पर कपकपी तारी हो चुकी थी। एक सिकंदर खान था जो सिर्फ ट्राउज़र में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। परी ने सिकंदर खान के बराना ठंडे सीने पर हाथ रखते हुए सिकंदर खान को देखा। सिकंदर खान परी को बेड पर खुद भी साथ लेट गया, दोनों हाथ सर के नीचे रखे और नजर परी के मासूम चेहरे पर मरकूज कर दी। परी ने सिकंदर खान को देख कर कहा, क्या आप परेशान हैं? सिकंदर खान हल्का सा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। फिर आप इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के क्यों खड़े थे? सिकंदर खान ने परी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी जान, मैं बस बारिश को, इन खूबसूरत पहाड़ों को देख रहा था। परी ने भी कहा, खान आप जानते हैं कि मुझे ये कॉटेज बहुत खूबसूरत लगता है। सिकंदर खान ने मेरे परी के माथे पर प्यार करते हुए कहा, चलो आज से ये कॉटेज तुम्हारा, मैं इसको आज से परी कॉटेज कहूँगा। परी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं ये सिकंदर खान का कॉटेज है तो मुझे भी सिकंदर खान के साथ ही अच्छा लगता है। मुझे आपके बिना कोई भी कॉटेज या घर नहीं चाहिए। सिकंदर खान ने परी की बात पर परी को जोर से अपने सीने में खींच लिया। मेरी दीवानी, मेरी छोटी सी बीवी। सिकंदर खान के फ़ोन पर आलियान की कॉल आई। सिकंदर खान ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन साइड टेबल से उठाकर पिक किया। हाँ बोलो आलियान। लाला आप लोग रेडी है ना? मैं एयरपोर्ट पर वेट करूँगा। सिकंदर खान ने परी की, हाँ हम रेडी होंगे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। जो सिकंदर खान के सीने में उंगलियां उलझाए हुए थी। सिकंदर खान की बात पर सिकंदर खान के मुंह से बेख्तियार निकल आया। आलियान खान ने कहा, क्या हुआ लाला? कुछ नहीं, बस एक बिल्ली मुंह मार रही है। सिकंदर खान की बात पर आलियान खान ने कहका लगाया, तो लाला लगता है इस वक्त अपनी बिल्ली के साथ एंजॉय कर रहे थे। सिकंदर खान ने कहा, नहीं यार, वो तो मैं कनाडा में करने वाला हूँ इस बिल्ली के साथ। अब अगर तुम्हें पता चल ही चुका है कि मैं अपनी बिल्ली के साथ इस वक्त हूँ तो फ़ोन बंद करो ना। आलियान खान ने कहका लगाते हुए कहा, लाला अब बिल्कुल भी नहीं बंद करूँगा। तो कोई बात नहीं, मैं बंद कर दूँगा। सिकंदर खान ने कटक से फ़ोन बंद कर दिया। सिकंदर खान ने परी को बाले की गद्दी से दबोच कर चेहरा ऊपर करते हुए अपने सामने किया। आज हम जा रहे हैं, इसलिए अभी मैं इसका बदला नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ मैं तुम्हें कि तुम फिर मेरे सामने आँख भी नहीं उठा पाओगी। परी ने कहा, क्यों आपने वो फजूल बात की थी? सिर्फ ये भी कह सकते थे कि हम रेडी हैं, लेकिन नहीं। सिकंदर खान ने परी के अंदाज पर कहका लगाया। सिकंदर खान ने परी के वो लोग एयरपोर्ट पर ही साथ मिले थे। सिकंदर खान ने
कनाडा आते ही परी को अपने फ्लैट में छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकला। सिकंदर खान ने इस वक्त अपने मैनेजर के सामने बैठा था। सर, मैं खुद ही हैरान हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये किसी के कहने पर हो रहा है। ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखा। सिकंदर खान तने हुए चेहरे के साथ मैनेजर की सुन रहा था। जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास बाकी थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अरबों का नुकसान होगा। सिकंदर खान ने पुरसोच अंदाज में कहा, क्या लगता है तुम्हें, कौन कर सकता है ये सब? मैनेजर चुप हुआ, फिर कहने लगा, सर, मुझे जो लगता है वो शायद आपको गुस्से में मुब्तला कर दे। सिकंदर खान ने मैनेजर की तरफ मैनेजर ने नज़र झुकाए ही कहा, सर, मुझे फयाज़ मुल्क ही लगता है, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट जिस पर आपने बहुत मेहनत की थी वो सारे आपके साथ काम ख़त्म करके फयाज़ मुल्क के पास चले गए हैं और उसने भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। सिकंदर खान ने चौंक कर हैरानी से मैनेजर को देखा। ठीक है, तुम जाओ, अगर ज़रूरत हुई तो मैं बुला लूँगा। मैनेजर के जाते हुए सिकंदर खान ने फयाज़ मुल्क के बारे में सोचने लगा। वो गहरी सोच में ही था जब उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुलकर फयाज़ मुल्क अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर खान कुर्सी से खड़ा हुआ। अरे अंकल, अगर आपको कोई काम था मुझे बताते, मैं आपके पास आ जाता। फयाज़ मुल्क मुस्कुरा कर बैठा। नहीं सिकंदर खान, आज मुझे ही तुम्हारे ऑफिस आना था। सिकंदर खान ने फयाज़ मुल्क के मुस्कुराते चेहरे को देखा। अभी वो उनके लिए कुछ मंगवा था। जब फयाज़ मुल्क ने हाथ के इशारे से रोकने का कहा, कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस बात करने आया हूँ और चला जाऊँगा। जी अंकल। सिकंदर खान, मैंने सुना है तुम इस वक्त बिल्कुल डाउन हो चुके हो। तुम्हारे छोटे बड़े सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ काम करने से मना कर चुके हैं। सिकंदर खान ने गहरी सांस लेते कहा, जी वो तो है। फयाज़ मुल्क ने नज़रें सिकंदर खान के चेहरे पर मरकूज़ किए हुए था। मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करने आया हूँ। सिकंदर खान ने इस बात में सर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। सिकंदर खान ने संजीदगी से कहा, अंकल, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के दबाव में, किसी के कहने पर मुझसे काम छोड़े या फिर से शुरू कर सकते हैं। फयाज़ मुल्क ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम मुझ पर ही छोड़ दो कि कैसे होगा। सिकंदर खान अब उनके अंदाज पर चौंकता हुआ सीधा हुआ। वो जानना चाहता था कि फयाज़ मुल्क का आने का असल मकसद क्या है। फयाज़ मुल्क ने सिकंदर खान के संजीदा चेहरे को देखकर कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि ये नुकसान बस यहाँ तक रहेगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस सब का असर तुम्हारे पाकिस्तान वाले कारोबार पर भी होगा। इसलिए अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स भी वापस दिलाऊंगा और साथ इस दफ़ा वो सब तुमसे डबल मुनाफा तुम्हें देंगे। सिकंदर खान ने फयाज़ मुल्क को देखकर कहा, और आप ऐसा क्यों करेंगे? इस सब में आपका क्या फ़ायदा होगा? आप इतना सब मेरे लिए फ्री में तो करेंगे नहीं। सिकंदर खान बिजनेसमैन था। वो जानता था एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस की मदद अपने फ़ायदे के बगैर कभी भी नहीं करेगा। इतना तो सिकंदर खान
بھی جان گیا تھا کہ فیاض ملک اس کے آفس میں آ کر اسے مدد کی آفر کرے گا تو کوئی چھوٹی موٹی چیز کے لیے تو کرے گا نہیں، اس لیے سکندر خان کو جاننے کی جلدی تھی کہ وہ بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ فیاض ملک نے مسکرا کر کہا، تم ایک بہت اچھے اور سمجھدار بزنس مین ہو۔ سکندر خان چپ ہی رہا تھا۔ تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اتنا سب کرنے کے بدلے میں کیا چاہتا ہوں۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان، میں بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم کنزا سے شادی کر لو۔ سکندر خان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فیاض ملک نے پھر کہا۔ فیاض ملک کو دیکھ کر کہا، کنزا کی تو منگنی ہو گئی تھی اور اب آپ مجھ سے شادی کا بول رہے ہیں۔ فیاض ملک نے سنجیدگی سے کہا، وہ منگنی ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کنزا سے شادی کر لو۔ سکندر خان نے کہا، انکل، میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ فیاض ملک نے سنجیدگی سے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں تم نے پریشی خان سے سادگی سے شادی کر لی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی کنزا کو ہوگا۔ سوچ لو، اگر تم اپنے سارے کاروبار کا دیوالیہ نہیں چاہتے ہو تو تمہیں میری آفر قبول کر لینی چاہیے، اور اگر تم نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر تم جب بھی یہاں سے جاؤ گے واپس، تم اپنا کاروبار ختم کر کے ہی جاؤ گے، کیونکہ تم اب اس سب کو اپنے ذاتی خرچے سے ہینڈل نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بہت جلد سڑک پر آؤ گے۔ سکندر خان نے سرد چہرے سے کہا، انکل، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ فیاض ملک نے مسکرا کر کہا، نہیں، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کل تمہیں فون کروں گا۔ فیاض ملک اٹھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، فیاض ملک نے مسکرا کر جاتے ہوئے کہا۔ سکندر خان نے غصے سے ساری فائل زمین بوس کی۔ سکندر خان اپنے فلیٹ میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کیا۔ فون پر حاکم خان کو بھی فیاض ملک کی ساری باتیں بتانے کے بعد اب ان کی سن رہا تھا۔ بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، حاکم خان نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ صبر کر لو، لیکن تم میں صبر نام کی کوئی چیز کہاں ہوتی ہے؟ یار بابا، اب آپ بتائیں مجھے اور کتنا صبر کرتا؟ 3 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ اور میرے بس ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے ہم سکندر خان نے مسکرا کر کہا۔ سامنے ہی نظر پری پر گئی، وہ اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حاکم خان نے مسکراہٹ ضبط کی، تو کس نے کہا تھا اپنے سے 10 سال چھوٹی سے شادی کرو اور پھر اس کے بڑا ہونے کا انتظار کرو؟ پہلے ہی کہا تھا تم سے کہ کنزا سے شادی کر لو، لیکن نہیں، تم نے تو انکار کیا تھا۔ سکندر خان نے کہا، اب جس کو میں نے خود بڑا کیا ہے اپنے لیے، وہ میری سانسوں کی طرح ضروری ہے میرے لیے، میرے رگوں میں خون کی گردش کی طرح ہے میرے لیے۔ نظریں سامنے پری پر تھی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور اگر کبھی نہیں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے میرے وجود میں کوئی کمی ہے۔ حاکم خان نے کہا، تم تو عاشقوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ بابا، میں عاشق ہوں اس کی مسکراہٹ کا، اس کی معصومیت کا۔ حاکم خان نے کہا، تم ابھی آرام کرو، صبح ہم آرام سے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی بابا، پلیز، ابھی مجھ سے اور نہیں ہو پائے گا۔ سکندر خان نے فون بند کر کے قدم پری کی طرف بڑھائے۔ پری کے پاس جاتے ہوئے کہا، کیا تم آج بور تو نہیں ہوئی؟ پری نے اپنا ہونٹ نکال کر کہا، ہاں، بس تھوڑا سا۔ سکندر خان نے پری کے اتنے کیوٹ انداز پر کہا، وہ کیوں؟ کیا تمہیں اب ڈرامے نہیں دیکھنے ہوتے؟
پری نے کہا پتہ نہیں، 3 سالوں سے نہیں دیکھے، اس لیے اب عادت نہیں رہی ڈرامے دیکھنے کی۔ سکندر خان نے حیرانی سے پری کو دیکھا۔ واہ، تم نے تو اپنے عشق کو ہی چھوڑ دیا۔ پری نے کہا نہیں، وہ عشق نہیں تھا، ٹائم پاس تھا۔ عشق تو 3 سال پہلے اس ایک رات کے بعد شروع ہوا تھا اور وقت کے ساتھ بڑھ گیا۔ اور اب؟ سکندر خان نے پری کو بڑی دیوانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پری نے نظریں جھکائے کہا اب جس سے عشق کیا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن آسانی سے نہیں ملا کرتے عاشق، مجھے بھی نہیں ملا۔ 3 سال اس کشمکش میں تھی کہ سکندر خان کی زندگی میں کوئی نہ ہو، سکندر خان کو میرے علاوہ کسی سے محبت نہ ہو۔ 3 سال اس اذیت میں گزرے، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے عشق انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، مجھے ذلیل کے ساتھ ساتھ تڑپایا بھی بہت ہے، پری نے نم لہجے میں کہا۔ سکندر خان نے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے پری کی طرف جھک کر پری کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ پری نے نظر اٹھا کر سکندر خان کو دیکھا۔ میرے لیے آخری آپشن کے طور پر تھے، آپ میرے لیے آخری آپشن کے طور پر تھے، کیونکہ میں شادی نہیں کر سکتی تھی آپ کے بنا کسی۔ سکندر خان نے پری کے بار پر سر جھکانے کی وجہ سے پری کو بالوں کی گدی سے نرمی سے پکڑ کر چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میں تمہیں صرف اپنے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، تمہاری سانسیں کھینچ سکتا ہوں، لیکن کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دے سکتا ہوں، کیونکہ تم میری ہو، میری پرسنل پراپرٹی ہو، اس لیے تمہارے لبوں سے کبھی بھی کسی اور کا لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں تو اپنا پسینہ کسی کو نہ دوں، تم تو پھر میرے سانسوں میں بستی ہو، میری رگوں میں بستی ہو، میری جان ہو۔ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے سکندر خان اپنے سے جڑی چیزوں کے لیے بہت جنونی ہے، تو اپنے نکاح میں رہنے والی لڑکی کو وہ خود تو ختم کر سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ سکندر خان نے بہکے انداز میں کہا۔ سکندر خان نے کچھ دیر پری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا